إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمہاری اخا کا، تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، ولا تمازح، اور نہ اس کے ساتھ مذاق کر، ولا تعیدہ موعدا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کر فتخلفہ، کہ تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اخرجہ ترمذی بسند ضعیف، اسے ترمذی نے نقل کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمہاری اخا کا، تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر، ولا تمازح، اور اس سے مذاق نہ کر، ولا تعیدہ موعدا، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کر فتخلفہ، کہ تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اخرجہ ترمذی بسند ضعیف، اسے ترمذی نے ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، جیسا کہ امام صاحب نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد یہاں درج کر دیا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے لیث بن ابی سلیم، یہ وہ راوی ہے جس کا آخر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا، اس سے اختلاط ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ضعیف حدیث کو بیان کرنا درست ہے، یا کتب حدیث کے اندر ضعیف حدیث کو نقل کرنا جائز اور درست ہے؟ ویسے تو ضعیف حدیث کو اپنے واعظ کے اندر، درس کے اندر، لیکچر میں بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ساتھ یہ ذکر کر دیا جائے کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے تو تب یہ چیز جائز اور درست ہے، اس لیے کہ کسی حدیث کے بارے میں اتنی معلومات رکھنا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے اور دوسروں کو بھی اسے آگاہ کرنا، یہ بھی ایک علم ہے۔ اس لیے محدثین اکرام نے ضعیف روایات پر مبنی کتابیں بھی نقل کی ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو ضعیف احادیث پر مطلع کیا جا سکے۔ جیسے دیکھیں موضوع کہتے ہیں من گڑت روایت کو، موضوعات کبیر، موضوعات صغیر، یہ ان احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں جن میں من گڑت روایات ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے کتاب کے اندر درج کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جا سکے۔
ابھی حال میں ہی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے سلسلہ حدیث ضعیفہ. اس میں ضعیفہ حدیث کو جمع کر دیا گیا ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ احادیث ضعیف ہیں، ان کے علم میں اضافہ کرنا یہ بھی بذات خود ایک فن ہے اور ایک علم ہے. اس حدیث مبارک کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے، مجموعی طور پر اس مضمون کی تائید بہت ساری احادیث سے ہوتی ہے کہ اپنے بھائی سے جھگڑا نہیں کرنا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے ان ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصم. باری تعالیٰ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو ہٹ درم اور جھگڑالو ہے. بلا وجہ اپنے بھائی کے ساتھ مذاق کرنا، جیسے قرآن حکیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یا ایمان والو کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہی ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں سے مذاق کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ہاں، صرف خوش طبعی کی حد تک جس میں دوسرے کی تحقیر کا پہلو نہ ہو، ایسی خوش طبعی کی اجازت تو اسلام نے دی ہے. اور اس نے وعدہ کی خلاف ورزی، جیسا کہ پیچھے حدیث مبارک میں آپ پڑھ چکے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافق کی علامات ذکر کی تو اس میں پہلی نشانی ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہ حدیث مبارک صحیح ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو مجموعی طور پر بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو سندن ضعیف ہیں، لیکن ان کے اندر جو مضمون ہوتا ہے مجموعی طور پر دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو خصلتیں، دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. البخل وسوء الخلق، بخیلی اور بدخلقی. اخرجہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے. وفی سندہ ضعف، اس کو ضعف بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی سند میں کمزوری ہے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کلمہ پر غور کیجئے، میں نے یوں پڑھا ہے وعن ابی سعید الخدری، حالانکہ یہاں لکھا ہے وعن ابی سعید اور اس کے بعد ہے الف لام خدری کے شروع میں. یہاں ایک نحو کے اعتبار سے
چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کلمہ تنوین والا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کلمہ آتا ہے وہ الف لام والا ہوتا ہے. یعنی پہلا کلمہ اس کے آخر میں تنوین اور بعد والا کلمہ جو ہے اس کے شروع میں الف لام جو ساکن ہے. اب ان دونوں کو آپس میں چونکہ ملا کے پڑھنا ہے کہ تنوین کے بعد الف لام وہ ساکن ہے، اس کو تنوین کے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ تنوین بھی ساکن ہے. ویسے تو ہمیں تنوین کے جو ہے تنوین والا کلمہ اس پر دو زبر نظر آتی ہیں، دو زیر یا دو پیش، لیکن وہ ہوتا ساکن ہے. جیسے دیکھیں آپ پڑھتے ہیں زیدن، اگر اس کو آپ اردو میں لکھیں تو آپ ایسے لکھیں گے نا زید اور اس کے بعد نون لکھیں گے اور پھر زا کے اوپر آپ زبر لگائیں گے، یا کے اوپر جزم ہے، دال کے اوپر زبر ہے اور نون کے اوپر نون ساکن ہے. زیدن زیدن لکھیں گے تو بھی آخر میں تنوین نون ساکن ہے، زیدن لکھیں گے تو بھی آخر میں نون ساکن ہے. تو اس اعتبار سے تنوین یہ ساکن ہے، یہ بھی ساکن، اور بعد والا جو کلمہ ہے اس کے شروع میں الف لام اور وہ بھی ساکن. جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو اس کو بولتے ہیں التقاء ساکنین، یعنی دو ساکنوں کا مل جانا، جمع ہونا. التقاء ساکنین کے موقع پر اگر ہم ان کو آپس میں ملائیں تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر زیر دے کر حرکت دیتے ہیں. یعنی پہلا ساکن جو ہے اس کو ہم متحرک کر دیں گے، لیکن متحرک کس سے کریں گے؟ نہ زبر سے نہ پیش سے بلکہ زیر سے. یہ اصلاحات آپ یاد کر چکے ہوں گے کہ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، اور زبر کو فتح، اور زیر کو کسرہ. تو کسرہ دے کر پہلے کلمہ کو ہم حرکت دیں گے، جیسا کہ مشہور قاعدہ ہے اذا حرک الساکن حرک بالکسرہ، کہ جب بھی ساکن کو ہم حرکت دیں گے تو کسرہ سے حرکت دیں گے. تو پہلے ساکن کو کسرہ سے حرکت دے کر دوسرے ساکن کے ساتھ ملا دیں گے. لیکن اگر پہلا ساکن تنوین والا کلمہ ہو تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، تنوین کے آخر میں جو نون ہے اس نون کو ظاہر کر کے اس کو کسرہ دے دیتے ہیں. جیسے اگر زیدن ہو تو ہم ایسا کریں گے زیدی، ایسے لکھ کے اس کے آخر میں جو نون آتا ہے اس کو کسرہ دینا ہے، زیدن. ابھی جو میں نے بتایا کہ اردو میں لکھیں تو کیسے بنتا ہے، آخر میں دال کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے اور نون ساکن ہے، تو ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، زیدی اور نون جو ساکن ہے اس کو کسرہ دے دیں گے. تو اسی طرح یہاں ہے وعن ابی سعید الخدری، یعنی سعیدن جو ہے اس کو سعیدی، اور جو نون آخر میں آئے گا تنوین کا اس کو کسرہ دیں گے اور الخدری کے ساتھ ملا دیں گے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال. اس طرح اور بھی کلمے آتے ہیں، جیسے وعن ابی بکر الصدیق، کہ بکرن ہے اور اس کے بعد جو ہے الصدیق ہے، اور الف لام
لام ساکن ہے، یہاں بھی التقاء ساکنین ہے، تو ہم نے یوں ہی پڑھنا ہے وعن ابی بکر الصدیق. تو یہ یاد رکھیے گا، اس کو بھی ایسے ہی ہم پڑھیں گے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یعنی جب ترجمہ کرنا ہے تو اس وقت یہ نون نہیں بولنا، اس وقت اسی طرح سے بولنا ہے حضرت ابو سعید خدری سے، کہ جیسے دیکھیں وہ ان ابی ہریرہ تھا، ان کی وجہ سے ابو، وہ ابھی تو بن گیا. اب ترجمہ میں یوں نہیں کہنا کہ ابی ہریرہ سے، بلکہ ترجمہ میں کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ. اور ایسے ہی یہاں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، دو عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی. البخل وسوء الخلق، بخیلی اور بدخلقی. اخرجہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے نقل کیا ہے. وفی سندہ ضعف، اور اس کی سند میں کمزوری ہے. یہ حدیث بھی سندن ضعیف ہے، لیکن بخیلی اور بدخلقی، اس کی مذمت پر بہت سی احادیث موجود ہیں، اور بخیلی اور بدخلقی کے حوالے سے گزشتہ اسباق کے اندر بیان بھی ہو چکا. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستبان ما قال، آپس میں دو گالی گلوچ کرنے والے یا ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص، ما قال، جو بھی دونوں کہیں، فعلی البادی، تو پہل کرنے والے پر ہے، کیا بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں گناہ یا وبال، تو پہل کرنے والے پر ہے اس کا گناہ. معلوم یعتدل مظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے. اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستبان ما قال، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شخص، ما قال، جو بھی دونوں کہیں. مستبان یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، استب یستبو باب افتعال سے، معنی ہے ایک دوسرے کو گالی دینا. تو المستبانی، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص، دو آدمی. ما قال، ما موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو. قال، ایک ہے قال، آخر میں الف نہیں، اس کا معنی ہے اس نے کہا، یعنی ایک آدمی نے کہا. اور جب آخر میں اس کے الف ہو، قال، تو معنی ہے دو نے کہا، ان تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا. جو واحد کا ترجمہ دے وہ واحد، جو دو کا ترجمہ دے وہ تثنیہ، اور جو دو سے زیادہ کا ترجمہ دے وہ جمع کہلاتا ہے. المستبانی، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دو شخص،
ما قال جو بھی دونوں کہیں، فعلی البادی تو پہل کرنے والے پر ہے اس کا گناہ، ما لم یعتد المظلوم جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارک سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر مظلوم زیادتی نہ کرے تو وہ بھی بدلہ میں ویسا ہی کلمہ کہہ سکتا ہے۔ یعنی زیادتی تو یہ ہے نا، وہ اس کلمہ سے بڑھ کے اس کو گالی دیتا ہے، لیکن اگر وہ اتنا کی ہی اس کو بھی کہہ دے جتنا اس نے کہا ہے، یہ تو زیادتی نہیں ہے، یعنی برابر کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو آدمی تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ ہے سورہ شورى میں، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی سے ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ، جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھیں حدیث میں پہلے گالی کا ذکر ہے، اور گالی میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گالی دینا ظلم ہے، گناہ تو ہے ہی، اس سے آدمی اپنے بھائی کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ تو فرمایا جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا جائے، تو گالی دینے والا پھر ظالم ٹھہرا۔ تو ایک تو یہ کہ گالی دینے والا ظالم ہے، جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اور اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی زیادتی نہ کرے، اسی کی مثل بات کرے، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی، تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر یہ صبر کرے اور برداشت کرے تو یہ افضل ہے، اس لیے کہ جب بندہ جواب دیتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف سے جواب شروع ہو جاتا ہے، اور جب جواب شروع ہو جائے تو بہت دفعہ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ شیطان کو دخل اندازی کا موقع مل جاتا ہے۔ مثلا اس نے جواب دیا، مقابل نے اس سے بڑھ کے جواب دے دیا، اب شیطان اس کو اکساتا ہے، اس کو بارتا اور برانگیختہ کرتا ہے، تو مجھے اب ایسی کوئی گالی یا ایسا تانا دینا چاہیے جو اس سے بڑھ کے ہو، نہیں تو میں دب جاؤں گا، اور یہیں سے بندہ زیادتی کی طرف قدم بڑھا لیتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدنا ابو بکر خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے اور مسکراتے رہے۔ جب اس آدمی نے زیادہ ہی برا بلا کہا تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کا جواب دے ہی دیا۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ گئے
وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے آپ علیہ السلام کے پیچھے گئے، آپ سے ملے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ آپ خوش ہو رہے تھے، اور جب میں نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو آپ غصہ سے اٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم جواب نہیں دے رہے تھے، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا. جب تم نے اس کی کسی بات کا جواب دیا تو شیطان آ گھسا. جب شیطان ہو تو وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ جواب نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، اور وہ بندہ مظلوم بھی ہے، مظلوم کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. اور جیسے ہی بندہ جواب دیتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان کے داخل ہونے سے ظلم و زیادتی کا دروازہ کھل سکتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ برائی کا آغاز کرنے والا اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ برائی کی ابتدا کرنے والا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فعلی البادی ما لم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے تو گناہ پہل کرنے والے پر ہے. آئیے اگلی حدیث. وعن ابی سرمۃ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار مسلمن، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، زارہ اللہ، اللہ اسے تکلیف پہنچائے گا. ومن شاق مسلمن، اور جو کسی مسلمان پر مشقت ڈالے، شق اللہ علیہ، اللہ اس پر مشقت ڈالیں گے. اخرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نے نقل کیا ہے، وہ ترمذی، اور امام ترمذی نے وہ حسنہ، اور انہوں نے اس کو حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے. وعن ابی سرمہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو سرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار مسلمن، جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، یا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، زارہ اللہ، اللہ اسے تکلیف پہنچائیں گے، یا اللہ اسے تکلیف میں مبتلا کریں گے. ومن شاق مسلمن، اور جو کسی مسلمان کی مخالفت کرے یا کسی مسلمان پر مشقت ڈالے، شق اللہ علیہ، اللہ اس پر مشقت ڈالیں گے. اخرجہ ابو داود و ترمذی، اس کو ابو داود اور ترمذی نے نقل کیا ہے، وحسنہ، اور انہوں نے اسے حسن کہا. کنہوں نے اسے حسن کہا؟ جیسا کہ گزشتہ سبق میں گزرا تھا، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ اسی کے ہیں، یعنی کہ ترمذی اور حاکم کا ذکر تھا، تو میں نے وضاحت کی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے. تو یہاں بھی دیکھیں، اگر 2-3 کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر ہو وحسنہ، تو پھر وحسنہ اس کلمہ کے متصل پیچھے دیکھیں کون سی کتاب ہے، تو مطلب ہوتا ہے کہ اسی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس صاحب کتاب نے اس کو حسن قرار دیا ہے. جیسے یہاں ہے کہ اس کو نقل تو ابو داود اور ترمذی دونوں نے کیا ہے، لیکن امام ترمذی نے اس کو حسن درجہ کی روایت قرار دیا ہے،
हस्सनहु, इससे फौरी पीछे, इसके मुत्तसिल पीछे तिरमिजी का जिक्र है, इसलिए इसको तिरमिजी के साथ जोड़ेंगे। इसको अबू दाऊद ने नकल किया और तिरमिजी ने नकल किया, वह हस्सनहु, और इमाम तिरमिजी ने इसको हसन दर्जा की रवायत करार दिया है। तो हदीस मुबारक में है, जो आदमी किसी मुसलमान को तकलीफ दे, अल्लाह उसको तकलीफ देगा। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त हैं उन लोगों के जो ईमान लाए, जो मुसलमान हैं। तो जो अल्लाह का दोस्त है उसको कोई तकलीफ पहुंचाए तो यकीनी बात है कि अल्लाह इसको पसंद नहीं फरमाएंगे, अल्लाह भी उसे तकलीफ के अंदर मुब्तला करेंगे। और जो किसी मुसलमान को मशक्कत में डालता है, अल्लाह भी उसे मशक्कत में मुब्तला कर देंगे। इसलिए अच्छे अखलाक की बहुत सारी अहादीस के अंदर जो तफसील बयान हुई है, वो अखलाक किनके साथ जो है जाहिर करना है, दीगर मुसलमानों के साथ, उनके साथ भलाई करनी है और उनके साथ खैर व आफियत वाला मामला रखना है। जैसा कि हदीस मुबारक में आता है कि मुसलमान है ही वो जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जो अपने हाथ से या अपनी जबान से दूसरे मुसलमानों को मशक्कत में डालता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको पसंद नहीं फरमाते। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।